اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ مونا کاظمی اور قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام وفات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ علم بردار توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن مجید میں 25 صورتوں میں 69 بار استعمال کیا گیا۔ قرآن کا 14واں سورہ آپ علیہ السلام کے نام پاک سے موسوم ہے۔ قرآن کی 25 صورتوں میں آپ کی زندگی کے مختلف تعمیری اور مفید حصوں کا ذکر ہوا ہے، اور یہ چیز اس بات کو بیان کرتی ہے کہ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ایک خاص توجہ فرمائی ہے، اور شاید پروردگار عالم بھی یہی چاہتے ہیں کہ قرآن میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ کیا گیا ہے، قرآن کے پیروکار تمام مسلمان، قرآن کو پڑھنے والے، تفاسیر کو دیکھنے اور جاننے کی خواہش رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگی سے بہت ساری چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی بابرکت زندگی کے مختلف حصوں کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ابراہیم سے قریب تر ان کے پیروکار ہیں۔ اور اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بحار الانوار کی یہ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کے والد وفات پا گئے، اور آپ کے چچا آزر نے آپ کی تربیت کی اور آپ کی کفالت کی، اور یہاں تک کہ آپ اپنے چچا کو ہی اپنا والد کہتے تھے اور اپنے والد بزرگوار سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 برس تھی، اور آپ نے اپنی پوری زندگی راہ توحید میں اور انسانی تربیت کرنے میں گزار دی۔ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخشاں زندگی کی طرف نظر ڈالیں تو ہمیں 5 حصوں میں ملحظ ان کی زندگی نظر آتی ہے۔ نمبر 1 کہ آپ خدا کے خالص بندے تھے اور خود پروردگار عالم نے آپ کی بندگی کو قبول فرمایا تھا۔ نمبر 2 آپ مقام پیغمبری پر فائز تھے۔ نمبر 3 آپ مقام رسالت پر بھی فائز تھے۔ نمبر 4 آپ خلیل اللہ کی منزلت پر فائز تھے، اللہ کے دوست ہونے کی منزلت۔ اور کس طرح سے اللہ کے دوست ہوئے، میں یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے اس کے بعد بیان کروں گی۔ آپ خلیل اللہ کی منزلت پر فائز تھے۔ اور نمبر 5 آپ امامت کے عہدہ جلیلہ پر فائز تھے، اس طرح سے کہ آپ نے راہ تکامل کو طے کیا اور انسان کامل کی معراج جو کہ مقام امامت ہے، وہاں تک پہنچنے میں آپ کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پیغمبران خدا میں سے ہیں کہ جنہیں تمام ادیان کے پیروکار، خواہ وہ یہودی ہوں، مسیحی ہوں، مجوسی ہوں، مسلمان ہوں یا کوئی بھی ہوں، انہیں باعظمت باجرت فرد کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ آپ بت شکن بھی تھے، آپ نے بتوں کو توڑا تھا، اور بتوں کو توڑنے میں جو دشمنی بہت زیادہ ہوئی وہ دشمنی نمرود تک پہنچی، اور نمرود نے اسی دشمنی اور حسد میں آپ کو آتش نمرود میں جلوا دیا۔ یہ معجزہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس نار کو پروردگار عالم نے گلنار بنا دیا تھا، اور حضرت ابراہیم کو
परवरदिगार आलम ने किस तरीके से उभारा और हयात, बेहतरीन हयात से नवाजा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक और वाक़या कि आपने ख्वाब में देखा बेटी की कुर्बानी का, और आप समझ गए कि यकीनन ये परवरदिगार आलम की तरफ से ही कोई इशारा मुझे मिल रहा है, और अपने बेटे इस्माइल के गले पर छुरी को फेरा। और जैसे ही छुरी को फेरा, हज़रत इस्माइल तो सामने खड़े थे, लेकिन उनकी जगह पर एक दुम्बा आ गया, जिसकी याद में आज भी हम ईद उल अज़हा का इनेकाद करते हैं, और हम आज भी बकरा ईद के नाम से ईद को मनाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हकीकी इश्क का जो नमूना है वो मैं आज आपके सामने पेश करूंगी, कि जिसकी वजह से आप परवरदिगार आलम के दोस्त करार पाए। वो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आबिद, पारसा और आशिक हक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मेहनत व मुशक्क़त और कोशिश करने वाले मर्द थे, और बेकार रहना आपको हरगिज़ भी पसंद नहीं था। आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा खेती बाड़ी करने में और बकरियां पालने में गुजर गया। उन्होंने इस मैदान में बहुत ज़्यादा मेहनत की, पेशरफ्त भी की, और बहुत ज़्यादा भेड़ों और बकरियों के मालिक बने। एक मर्तबा कुछ फरिश्तों ने परवरदिगार आलम से सवाल किया कि परवरदिगारा, क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तेरे साथ दोस्ती उन बेशुमार नेमतों की वजह से है कि जो तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनायत फरमाई है? तो परवरदिगार आलम ने इन्हें फरमाया कि ऐसा नहीं है, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा को हकीकी तौर पर शनाख्त कर लिया है। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल से फरमाया कि ए जिब्राईल, हज़रत इब्राहीम के पास जाओ और वहाँ जाकर मुझे याद करो, मुझे पुकारो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो देखते हैं कि वो अपनी भेड़ और बकरियां चराने में मसरूफ हैं। हज़रत जिब्राईल एक टीले के ऊपर चले गए और खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकारा, सब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, के पाक व मुनज़्ज़ह है फरिश्तों का और रूह का परवरदिगार। जनाबे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खुदा का इस तरीके से नाम सुना तो इन पर एक ख़ास कैफियत सी तारी हो गई, और इनका जोशो जज्बा उस वक्त देखने के काबिल था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और देखा तो पहाड़ के ऊपर एक शख्स है। दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और जाकर फरमाने लगे कि क्या तुम थे जो मेरे महबूब का नाम अपनी ज़बान पर लेकर आए? उस शख्स ने कहा हाँ, कि जो गालिबन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा हाँ, वो मैं ही था। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि एक मर्तबा और मेरे महबूब परवरदिगार का नाम लो, मैं तुम्हें अपने इस गले का तीसरा हिस्सा तुम्हें बख्श दूंगा। एक मर्तबा उन्होंने पुकारा, सब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बेमिसल तरीके से परवरदिगार आलम को पुकारते हुए सुना, खुदाई यकता के बारे में ये अल्फाज सुने, तो एक मर्तबा लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे, और लफ्ज़ों को बयान करना यहाँ पर नामुमकिन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से कहा कि एक बार और मेरे दोस्त को, मेरे रब को, खुदाई यकता को एक मर्तबा और पुकारो। एक मर्तबा और पुकारोगे तो मैं तुम्हें आधी भेड़ बकरियां तुम्हें बख्श दूंगा। एक मर्तबा और तकरार की गई, सब्बूहुन कुद्दूसुन या रब्बुल मलाइकति वर्रूह। एक मर्तबा जब तीसरी बार तकरार हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो एक बार कहा कि एक बार और मेरे महबूब का दोबारा से तकरार करो, दोबारा से इसी तरीके से तज़किरा करो, मैं सारी की सारी भेड़ें, सारी की सारी बकरियां तुम्हें बख्श दूंगा। एक मर्तबा जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा से तकरार की, इन्हीं जुमलों को दोबारा से पुकारा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस कदर महजूज हुए कि वो कहते हैं इस तरीके से
تم رب کو پکار رہی ہو، اس طریقے سے تم نے میرے دوست کو پکارا ہے۔ اگر تم ایک بار اور پکارو گے، میرے پاس اب دینے کو کچھ نہیں بچا، یہ بھیڑ بکریاں سب میں نے تمہیں بخش دی، اب تم یہ بھیڑ بکریاں تمہاری ہوئی، اب بس ایک بار اور انہی جملوں سے خدائے یکتا کو پکارو کہ میں سننا چاہتا ہوں کہ تم ان کن الفاظ میں میرے دوست کو پکار رہے ہو۔ کہا کہ اب کی بار دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن میں ابراہیم خود تمہارا غلام بن جاؤں گا۔ ایک بار اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تکرار کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے قریب آ گئے، کہا یہ بھیڑ بکریاں بھی تمہاری ہوئی اور یہ میں ابراہیم تمہارا اب غلام ہوں اور یہ بھیڑ بکریاں تمہاری ملکیت ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں جبرائیل ہوں، مجھے تمہارے ساتھ دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ تم نے دوستی کی انتہا کر دی ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ خداوند متعال تجھے اپنا خلیل قرار دے اور تجھے اپنا منتخب خلیل کریں اور اپنا دوست تجھے منتخب کریں۔ سبحان اللہ، یہ وہ محبت تھی پروردگار عالم سے، حقیقی محبت کہ جس کی وجہ سے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عنایت فرمایا گیا۔ کیونکہ پروگرام مبنی ہے وفاتی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تو میں وہ پرسکون رحلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر ضرور بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے جناب اسرائیل سے فرمایا کہ وہ موت کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت اسرائیل نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی کہ بار الہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کو موت تو اچھی نہیں لگتی، تو پروردگار عالم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام پر وحی کی اور فرمایا کہ ابراہیم کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ زندہ رہ کر میری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اس ماجرے کو کافی عرصہ گزر گیا اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ جو کچھ کھاتا تھا وہ منہ سے باہر واپس الٹی کی صورت میں نکل آتا تھا، کیونکہ اس کا معدہ بہت کمزور ہو گیا تھا اور اس کے معدے میں ہضم کرنے کی طاقت بالکل بھی باقی نہ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو یہ منظر ہی تھا، وہ تکلیف دہ منظر اس بات کا موجب بنا کہ حضرت ابراہیم نے مزید زندہ رہنا گوارا نہیں سمجھا اور موت کے خواہش مند ہو گئے۔ آپ اس وقت اپنے گھر آئے تو اچانک ایک بہت ہی نورانی شخصیت کو دیکھا جسے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے فرمایا میں فرشتہ موت اسرائیل ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، آپ کس قدر حسن و جمال کے مالک ہیں، پس کون ہے وہ شخص جو آپ کے دیدار کا مشتاق نہ ہو؟ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خلیل خدا، جب پروردگار عالم کسی کے ساتھ بھلائی اور سعادت چاہتا ہے تو مجھے اس نورانی شکل میں اس کے پاس بھیجتا ہے، اور اگر پروردگار عالم کسی کی بدبختی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر مجھے کسی اور شکل و صورت میں اس کے پاس بھیجتا ہے۔ اس کے بعد جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ یوں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی کامیاب خوشحال زندگی گزار کر آخرت کی طرف رخصت ہو گئے۔ ایک اور روایت میں آپ کی رحلت کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا
کہ جب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کی خدمت میں سلام عرض کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں یا احوال پرسی کی خاطر آئے ہیں؟ اسرائیل نے کہا کہ میں قبض روح کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے کہ جو اپنے دوست کو موت کی نیند سلا دے؟ حضرت اسرائیل واپس لوٹ گئے اور وہاں جا کر پروردگار عالم سے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یوں فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے حضرت اسرائیل موت کے فرشتے پر وحی کی اور فرمایا کہ جاؤ ابراہیم سے کہو ہل رأیت حبیبا یکرہ لقاء حبیبہ ان الحبیب یحب لقاء حبیبہ، کہ کیا تم نے ایسا کوئی دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست سے ملاقات کا خواہش مند نہ ہو، جبکہ دوست اپنے دوست کے دیدار کی تمنا رکھتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوا، دعوت حق کو قبول کیا اور 175 سال کے سن میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان۔ پتر نہ کی تڑپاندا پے، پتر